نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی توفیق سے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کی وہاں میں ایک دوسرے کے لیے دعا ہوگی سلام، ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ تھا سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ کہ جہاں پر کچھ آخرت کا ذکر آیا۔ اب تیسرا حصہ ہے آیت 24 سے لے کے آیت 27 تک، جس میں حق و باطل نظریات کا موازنہ ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے ایک پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ نظریے کی، حق بات کی۔ کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ ہو ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، ایسا درخت کہ جس کی جڑ خوب زمین کے اندر ٹھکی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بڑا پیارا درخت ہے، زمین میں خوب جمع ہوا ہے اور شاخیں اس کے پھیلی ہوئی ہیں اور بہت اونچی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ درخت اپنا پھل لاتا ہے ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، مثالیں بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے، اللہ کو مثالوں کی ضرورت نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ہے پاکیزہ نظریے کی بات کہ پاکیزہ نظریے کو استحکام حاصل ہوتا ہے، وہ زمین میں خوب گڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خاص شان ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی نگاہ میں حق نظریات، ان کے لیے تمثیل۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال خبیث بات کی، خبیث نظریے کی ایسے ہے، کشجرۃ خبیثہ، جیسے کہ کوئی خبیث درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، جسے کہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے۔ کوئی جھاڑ جھنکار سا ہے، بس ذرا سی جڑ اس کی زمین کے اندر ہے، ذرا سا آپ نے کھینچا تو باہر نکل آیا۔ ما لہا من قرار، اس سے کوئی قرار حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو باطل نظریات ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں وہ بزدلی دکھاتے ہیں، وہ ان کا غلط ہونا ثابت نہیں کرتے، وہ بجائے اس کے کہ حق کو سیکھیں اور حق کے حق ہونے کے بارے میں دلائل پیش کریں، باطل کے باطل ہونے کو واضح کریں، وہ لگ جاتے ہیں دنیا داری میں، کاروبار میں، جیسے کہ آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو باطل نظریات کبھی کھڑے ہو نہیں سکتے، اردو کا محاورہ ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ جو باطل نظریہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی جھاڑ جھنکار ہے، ذرا سا کوشش کی جائے تو زمین سے باہر آ جاتا ہے، اسے قرار حاصل نہیں ہے۔ اب اصل میں بات آ رہی ہے کانٹے کی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثبات عطا کرے گا، جماؤ عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اچھے نظریے کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے، آخرت میں سرخرو، اچھا نظریہ اختیار کر لو۔ وہ اچھا نظریہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ اس کتاب کے ذریعے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے، اس کے پڑھنے پڑھانے، اس کے سمجھنے سمجھانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہی امت کا ایک بڑا حصہ اس کام میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ آخرت میں بھی القرآن حجت لک علیک، یا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔